اور چٹیل میدان ہے زمین, ٹھیک ہے, نئی زمین آ رہی ہے, نئی چیزیں ہو رہی ہیں, تو should always give preference to the حکم of اللہ, قرآن and حدیث. اس میں آپ غور کریں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نا بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, آپ نوٹ کریں اللہ تعالیٰ عقل کہتے ہیں نا عقل نہیں رکھتے, اور ہماری ڈیفینیشن آف عقل مند لوگ کون ہیں اور اللہ تعالیٰ کن کو عقل مند کہہ رہے ہیں. اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر لیں ایگزیکٹلی مطلب عقل مند اللہ کی نظر میں قرآن کی نظر اس میں جو ہے نا وہ شخص ہے جو اس کا سارا فوکس جو ہے نا, مطلب ایک ویسے ایگزامپل ہے, ہمارے یہاں پہ کوئی کاروبار یا کوئی عقل مند وہ بندہ ہوگا نا جو کہ اس کے پاس آپشن دی جائے یار یہ بزنس ہے اور یہ بزنس ہے, دونوں میں ایک جتنا ٹائم لگے گا, اس میں نا زیادہ کمائی ہے, ہم یہ کہیں گے یار یہ والا کر لو, یہ عقل مند آدمی یہ چوز کرے گا. صحیح بات. ہم نے دنیا میں کتنا ٹائم گزارنا ہے اور آخرت میں کتنا ٹائم گزارنا ہے, اب چوز کر لیں عقل مند کون ہے جو اس کاروبار میں انویسٹ کرے گا یا اس میں کرے گا. یہ ہے اتنا سا ورسز نیور اینڈنگ. اب ڈیسائیڈ کر لیں بھی ہم نے کہاں انویسٹ کرنا ہے. ہو از دا عقل مند جو ہم لوگ سائنس والے یہ سارے عقل مند ہوئے یہاں پہ جو بڑا بڑا کاروبار بنا رہے ہیں, بڑا اسمارٹ آدمی ہے جی, پڑھ لکھ گیا, یہ کر لیا, اس کو بھول گیا ہوا ہے بالکل. یہ ایکچولی یہ بندہ بیوقوف ہے آخرت کو لی حیاتی کی جو بات یہ یہی تو ہے. یہ والی ہے یا تو ہوتا نا کہ 1000 2000 50,000 سال کا ہوتا تو سمجھ آتی یار, کچھ بھی نہیں ہے نا, کچھ بھی نہیں, پھر بھی 70 سال یار, 60 70 سال, مطلب اٹس نتھنگ واللہ. اگر not even close to the actual day of قیامت. یس شیخ وہ تو دور قبر تک بھی نہیں ہے. 60 سال versus 50,000 years. someone who died 100 years ago یا 200 years ago پہلے, وہ اس وقت قبر میں اس کا زیادہ ٹائم ہو چکا ہے جتنی اس کی زندگی تھی probably. he has already spent more time in قبر than the actual life. سب کے ساتھ ایسے ہی ہے. ہم اس کو نا بالکل میں تو کہتا ہوں بیوقوفوں کی طرح نا اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں اس دنیا کو اور اس کی معاملات کو, جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا نا کہ when you see death closely نا, another thing that جو آپ کو ہٹ کرتی ہے نا وہ اس دنیا سے نا ایک تھوڑا سا پیچھے ہٹ ہے. اینڈ یو مٹیریل چیزوں سے, دنیا کی آرام اور آسائشوں سے, مال سے, مٹیریل چیزوں سے نا آپ کا دل عجیب اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ you're very like content with whatever you have نا, already ہمارے پاس زیادہ I think مطلب we have too much for what we actually need. تو آپ کا نا دل ہوتا ہے یار why I don't need this stuff, مطلب اتنی چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ہی نہیں, جو اصل پریپریشن ہم نے آخرت کی کرنی اس کے لیے مجھے what do I need. اتنا کچھ ہم نے جمع کر کے رکھا ہے ہمیں چاہیے. میں تو چلے جانا, یہ چیز بھی میں تو چلے نکل جانا. this is what I've just seen نا, میرے فادر نے مطلب جو کچھ بھی انہوں نے he didn't take anything with him نا, کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے. ہم گھر گاڑیاں چیزیں کپڑے جوتے سب کچھ ادھر رہ جائے گا. somebody else will take that last cloth جو آپ نے پہنا ہوگا وہ بھی آپ کے اوپر سے اور اتارے گا. الیگزینڈر بھی کہتے ہیں میرا ہاتھ جو ہے نا قبر سے نکال دینا تاکہ پتہ چلے کہ آدھی دنیا کا بادشاہ بھی نا کچھ نہیں لے کے جا رہا. سو یہ جو دنیا نا بڑی دھوکے باز ہے. یہ جو آپ نے ذکر کیا نا جب قیامت کے دن اگر لوگ بغیر کپڑوں کے اٹھائے جائیں گے, تو جب آپ ذکر کرتے تو میں سوچ رہا تھا کہ all of those people who we envy, ٹھیک ہے, who we look up to, our role models, چاہے وہ جس مرضی اسٹیٹس سے بلانگ کرتے ہیں, بڑے بڑے CEOs ہو گئے, پولیٹیشینس ہو گئے, یہ سارے وہاں ہوں گے, سارے ننگے ہوں گے, سارے ننگے ہوں گے. اللہ. اور یہ وہ دن ہے خافضۃ اور رافعہ, ذلیل کرنے والا اور اٹھانے والا. خافضہ گرا دینے والا. اس دنیا میں نا اللہ تعالیٰ نے تفریق نہیں کی, گناہ گار بھی عیشی میں ہے, نیک بھی جس حالت میں کٹے کٹے ایک کلاس میں بیٹھے ہوں گے, ایک کرسی پہ بیٹھے ہوں گے. اکثر تو گناہ گار اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو دن ہوگا نا وہ دن گناہ گاروں کو نا خافضہ ان کے لیے ہے, اور رافعہ ہے ان کے لیے اٹھا دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس دن سارے ہوں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس, لیکن سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو نا کپڑے پہنائیں گے. حدیث میں تو سب سے پہلے کس کو پہنائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ ان کے دین کے لیے ان کے کپڑے اتارے گئے تھے اور ان کو برہنہ کر کے کیٹاپلٹ میں ڈالا گیا تھا اور آگ میں پھینکا گیا تھا. تو جو شخص دین کے لیے قربانیاں دے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخشیں گے قیامت کے دن. تو پھر اللہ علیہ وسلم اور ڈیفینیٹلی وہ سارا, اور اس دن نا پھر جو خافض و رافع ہے نا کیٹیگریز بن جائیں گی. وہ جو حدیث میں سورہ زلزلہ میں آتا ہے نا کہ وہ نا کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اشتاتا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ VIP کلاس, بزنس کلاس, اصل کلاس وہ ہے نا, اصل کلاس وہ ہے, اکنامی کلاس کون سے ہیں, اور بالکل ریجیکٹڈ کون لوگ ہیں. یہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی یہ والی کلاس. صحیح بات ہے, یہ اعمال سے خریدی جا سکتی. اور وہ جو دن نا وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سبحان اللہ اس دن بہت غصے میں ہوں گے. اور سورج کا قریب آنا, آپ وہ سیکوینس بتا رہے تھے, آگے بتائیں. صرف یہ سوچا تھا کہ ایون جس طرح کہنا کہ برہنہ سب ہوں گے نا, ایون دیکھیں انبیاء کو بھی مطلب ایک اختیار ہے کہ ایوری بڈی
تو بندہ 2 منٹ کے لیے اپنا ذرا سوچ لے کہ میں مطلب کیا ہے میری ویلیو جو میں اپنی یہاں پہ بڑی ویلیو سمجھتا ہوں, اصل میں اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہونا, میری کوئی ویلیو نہیں. میرے سے اتنے بڑے بڑے نیکوکار لوگ ہیں, وہ بھی وہاں پہ اس دن پریشان ہوں گے. مطلب وہ آتا ہے جو جس بچے کا would turn his hair would turn grey, ایک بچے کی کیا پریشانی ہے, اس نے کتنے گناہگار, اس کے کتنے گناہ ہوں گے اس کی, بیکاز آف دیٹ سین آن دیٹ ڈے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں گے نا آدم اپنی اولاد سے نا جہنم کا حصہ نکال دو. اچھا یہ بعد میں آئے گا جب آدم سے یا اللہ تو جانتا ہے کتنا, کہیں گے 999 جہنم کے لیے نکال دو اور 1 جنت میں جائے گا. ہر 1000 میں سے 999 جہنم اور 1 جنت کے لیے. وہ ٹائم ہوگا ایگزیکٹلی یوم یجعل الولدان شیبا, تو دن بچے بھی جو ہے نا ان کے سر کے بال گرے ہو جائیں گے کہ یار اب اتنا برے حال. کتنی زبردست آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی جو ہے اس آیت کا پہلا حصہ کیا ہے, وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ, یعنی اب دیکھیں نا تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے, بچنا. اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں كَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ, تم کیسے بچو گے اس دن, يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اب بچہ جو ہے اس نے معصیت کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اندازہ تو کریں کتنے معصوم ہوتے ہیں بچے. اب معصوم بچے کا حال یہ ہے, his hair would turn grey. اللہ اکبر. وہ جو مطلب واللہ اگر ہمیں صحیح بات میں نا ریئلائز ہو جائے نا کہ وہ دن آنے والا ہے, اور شاید آج رات کو آ جائے میرے لیے یا کل رات, کیونکہ موت ہے نا, موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. میں یہاں سے گھر جاؤں, میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے والیاذ باللہ, تو میری ختم, میری لائف میں جو بھی پریشانیاں تھیں ختم. اب یہ کہ میں نے اعمال کتنے سمیٹے, وہی کام آئیں گے انہی کی وجہ سے. یا تو کیا ہوگا سفید چہرے کے فرشتے, یا کیا ہوگا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم, جو پیڑیں پڑی ہوں گی لوگوں کو. یہ جو بڑے بڑے دنیا میں جو نا جن کو ویٹرز آ کے سرو کرتے تھے اور سارا, اگر وہ نیک اعمال نہیں ہے نا آپ کے, پھر آتے ہی نا فرشتے ماریں گے. اور فرشتوں کو مارنا کیسے ہم امیجن نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ فٹ پاتھ پہ سوتے تھے, آپ کے پاس کمبل نہیں تھا, لیکن نماز 5 وقت کی پڑھتے تھے, آپ کا پڑوسی آپ سے خوش تھا, ماں سے راز سے راضی تھی, آپ سے جھوٹ نہیں بولتے تھے, ملائکہ آئیں گے فوراً سے جنت کا لباس پہنیں گے. مطلب کتنے $1,000,000 آپ خرچ کریں, وہ گوچی کا نہیں ہے, وہ آرمانی نہیں ہے, وہ جنت کا لباس ہے. اور جنت کی خوشبو حنوت من حنوت الجنہ وکفن من اکفان الجنہ, اور وہ جو اسی خوشبو اتنی ہوگی کہ پوری کائنات میں پھیل جائے گی. ملائکہ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی روح کہ کوئی نیک آیا ہے, اور گیدر ہو جائیں گے اس کے آنے کے لیے. اور پھر وہ جو دن ہے نا, تو وہ جو وہ ہے نا کہ وجاء کل نفس معها سائق و شہید, ہر انسان جو قبر سے نکلے گا نا دوڑ لگائے گا, اور جو واپس موڑنا چاہے گا 2 فرشتے ہوں گے اس کے پاس, سائق اور شہید. سائق وہ ہے جو یعنی وپ کے ساتھ نا ڈرائیور, سیدھا ادھر اللہ کے سامنے نکلو یہاں سے. اور شہید جس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی اس بندے کی کہ یہ بندہ نیک تھا یا بدتر تھا. اور وہ پھر وہاں جو ہے نا پھر جو ہے نا لڑائیاں ہوں گی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تھا, اور تو بھی یہاں پہ, میرے بچے دور ہو جاؤ, میری گرل فرینڈ تجھ سے بڑا پیار کرتا, تیری وجہ سے میں جا رہا ہوں. اور شیطان کیا کہے گا, وہ تو خیر بعد میں آتا ہے, وَإِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ, جب معاملہ ہو جائے گا نا تو شیطان کہے گا کہ ان وعد اللہ حق. توبہ یار, ان اللہ, دیکھیں نا لما قضی الامر, دیکھیں ہم اندازہ کریں کہ حساب کتاب ختم ہو گیا. اور اللہ نے بتا دیا ہمیں قرآن میں اس دنیا میں while we are alive کہ شیطان اس دن بھی یہ کہے گا دیکھ لو, یہ کہے گا دیکھ لو. اور تم کہہ رہے ہو کہ شیطان تجھے میں نے فالو کیا, تو کہتا تھا مجھے, تو کہتا تھا, وہ کہے گا کہ بات سنو, ان اللہ وعدکم وعد الحق, سبحان اللہ, کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا. ووعدتکم, اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا, فاخلفتم, میں نے جھوٹ بول دیا. وما, یعنی فاخلفتکم, وہ کہتے ہیں نا کہ وما, اب دیکھیں نا سبحان اللہ, شیطان کہے گا, آج ہم کیا کہتے ہیں جی, کوئی بھی غلط کام ہو جائے نا, شیطان نے یار کہہ دی, شیطان میرے پہ کہا دی, دیکھو شیطان کی غلطی ہے, شیطان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. شیطان کہے گا وما کان علی علیکم من سلطان. اب ہلکی اگر ہمیں تھوڑی سی بھی عربی گرامر آتی ہو نا, اللہ تعالیٰ نے من کا اس میں اضافہ کیا ہے کہ یعنی سلطانن بھی ہو سکتا تھا کہ میرے پاس وہ کوئی بھی وہ تھا ہی نہیں, ایکسٹرا پاور, زیادہ طاقت تھی, ہمارے اوپر پاور نہیں تھی کوئی. اس آیت کا مطلب کچھ یوں ہے, رف ٹرانسلیشن, کہ میرے پاس تو کسی قسم کی پاور نہیں تھی تمہیں جو ہے ڈائیورٹ کرنے کے لیے, انگلی سے پکڑ کے ہلکا سے لے جاؤں, یہ بھی نہیں الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, صرف میں نے تمہارے وصفے سے کیے تمہارے کان میں, آج یار پارٹی کرو, مانا تو تم نے تھا, تم نے ہاں کہا, I only invited you, مطلب میں نے کہا تھا کہ یار باسن پارٹی کر, بس شراب پی لے, لڑکی کو پھنسا لے, تم نے قبول کیا, ہاں ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں, اور کہے گا کہ فلا تلومونی, آج
فلا تلومونی مجھے نہ ولوموا کرو انفسکم. مجھے آج مجھے ملامت نہ کرو, آج اپنے آپ کو ملامت کرو, تم ہی تھے اصل گندے انسان, برے انسان تھے, میں تو تم نے صرف دعوت دی تھی میں نے تمہیں. اور پھر لوگ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اللہ اکبر. برو میں سوچ رہا ہوں, دیکھیں فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں, جیسے برادر نے کہا ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل زندگی کے کسی کو کچھ نہیں پتا. آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یوم تری المجرمین, کہ جب ان کو کتاب دی جائے گی نا, مشفقین مما فی, ٹھیک ہے, ان کو جب کتاب ان کے سامنے رکھ دی جائے گی نا تو وہ اس سے نا ڈر رہے ہوں گے مجرمین کہ یہ ہمارا نامہ مال ہے اور اس میں کیا ہوگا, اور کہیں قالوا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, اور کہیں گے ہائے کم بختی, یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کہ اب میں اپنے آپ کو, میں کسی کی بات نہیں کرتا ہوں, واللہ یہ ہر ایک بندے کی کہانی ہے, کوئی اس سے استثناء نہیں ہے. وہ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے, میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ وہ کتاب جب کھولے گا نہ کوئی چھوٹی نہ بڑی کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا, لیکن اس میں احصاہا یعنی اتنا زبردست لکھا ہوگا کہ مائنیوٹ ڈیٹیل کہ وہ خود پریشان ہو جائے گا. یعنی صرف اس میں اعمال نہیں لکھے ہوں گے, آپ کا سلائٹ ایکشن بھی لکھا ہوگا کہ یو آر واکنگ, یو آر ریزنگ ہینڈ, اس حد تک چیز لکھی. یعنی آپ نے ایسے بیٹھے ہوئے نا, آپ نے ایسی لڑکی کو دیکھا نا, ایسے کرے بس قیامت لکھا ہوگا کہ تم نے اس دن اس ٹائم پہ اس لڑکی کو دیکھا تھا اور تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی. یعنی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ, ذرہ از ایٹمز ویٹ. تمہیں جو ہلکا سا دل میں خیال آیا تھا نا کہ یار یہ بھی, اور جو تم نے عمل کیا تھا, تم نے اس کو کہا تھا کہ اشارہ کیا تھا کہ اس کو دیکھ کیا کہہ رہا ہے, ہاں, یا کوئی بھی اشارہ کیا, نظر آ جائے گا تمہیں. یہی نا یوم تبلی السرائر, اس دن راز فاش ہو جائیں گے. یہی وہ ٹائم ہوگا نا جب سب جمع ہیں, تو وہاں پہ یہ ریگریٹ بھی ہوگا نا کہ کاش میں نے اس کو دوست بنایا ہوتا, یا یہ آگے کی بات ہے, کاش, ہاں وہ جو فلان خلیل والی, بلکہ یہ اسی ٹائم کی بات ہے جب لوگ آئیں گے نا آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے نا. اچھا یہ وہ ٹائم ہے جس میں 50,000 سال ہے. اس 50,000 کے سال بعد یہ سارا ٹائم ہے آف ریگریٹس اینڈ فائٹنگ اینڈ سارا. یہ عذاب والا بھی ٹائم ہے بیسیکلی. اس دن نا ڈفرینٹ لوگ ہوں گے نا, کچھ لوگ ہوں گے نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے, ابھی حساب شروع نہیں ہوا, ٹھیک ہے, ابھی حساب شروع نہیں ہوا. انبیاء, صدیقین, شہداء کہہ رہے ہیں یار اب یہ کون ہے, ہم ادھر ادھر نور کے ممبروں پہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے منہ کے بل کھڑے ہوں گے, یعنی they will not be able to stand on their feet. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جس سے تم اس دنیا کی ملاقات کو. یعنی تھوڑی ہر بندہ اس سٹیٹ میں ہوگا جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے اس دن. شیخ ایگزیکٹلی اس سٹیٹ میں, یعنی کچھ لوگ چونٹی کے سائز کے برابر بھی ہوں گے. لوگ کیونکہ رش ہوگا, آدم سے لے کے آخر انسان تک لوگ بھاگ دوڑے ہوں گے. اچھا بھاگ دوڑ کیوں رہے ہوں گے, سورج آپ کے 1 میل پہ کھڑا ہوا ہے یار. حدیث میں کہا آتا ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے بقدر اپنے پسینوں میں ہوں گے, کچھ ٹخنوں کے برابر, کچھ گھٹنوں کے برابر, کچھ ویسٹ کے, کچھ کندھوں کے, اور کچھ اس میں غوطے کھا رہے ہوں گے. لیکن سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 کیٹیگری کے لوگ ہیں جو کہ